میرے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ جیسے پچھلے ادوار میں غوث پاک، بابا فرید، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، مجدد الفسانی یا دوسرے اولیاء کرام ہوتے تھے، کیا اب بھی کوئی غوث قطب خواجہ صاحب موجود ہیں؟ اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ قحط الرجال کا دور ہے؟ اس میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ کوئی بھی زمانہ ایسے خالی نہیں ہے جس میں سے اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی ولی موجود نہ ہو۔ ہر علاقے کے لیے بطور کہ مشائخ کرام نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کچھ علاقوں کے اپنے اپنے متصرفین ہوتے ہیں جو تصرفات میں وہ عمل اور دخل رکھتے ہیں، ان کی طفیل بہم تم ترون و بہم ترزقون، انہی کی وجہ سے ہم پر بارشیں برستی ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں رزق کھلاتا پلاتا ہے۔ تو ہر دور میں حتیٰ کہ شام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں، اس میں سے ایک ابدال اگر فوت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بدلے اللہ رب العزت ایک اور کو یہ مسنت عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو ہر علاقے میں اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ غوث کچھ ہوتے ہیں، کچھ قطب ہوتے ہیں، اور رب کائنات نے اس اولیاء اللہ کی پہچان کو کئی طریقوں سے فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک تو یہ پہچان، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اس کی پہچان عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ میں سے اللہ کا بندہ بہتر وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے پر آپ کی نظر پڑے تو آپ کو اللہ رب العزت یاد آ جائے جل وعلا شانہ۔ تو ہر زمانے میں غوث اور قطب ہوتے ہیں، لیکن کچھ غوث قطب ابدال اوتاد جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا اولیائی تحت قبائی، میرے ولی بلا کیف میرے قبا کے تحت ہے، میرے بلا کیف قبا کے، اسے صرف ولی ہی پہچان سکتے ہیں۔ یا رب کائنات جس کو معرفت عنایت فرمائے اس ولی کی پہچان کی تو اللہ رب العزت اسے، دیکھیں ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن کو ڈاکٹر ہی بہتر سمجھتا ہے، عالم کی علمیت کو عالم ہی بہتر سمجھ دیتا ہے۔ ایک بندہ جس نے علم دین حاصل نہیں کیا، مدارس میں نہیں پڑھا، اس کے سامنے اگر ایک بندہ اس طرح حلیہ بنائے، داڑھی رکھے، امامہ، لباس، جبہ وغیرہ پہنے، تو وہ بھی ان کو کہتے ہیں یار یہ بھی مولوی صاحب ہے۔ لیکن جس نے علم پڑھا ہو اسے پتہ ہے جب ان سے گفتگو کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے، کیا یہ عالم ہے۔ انجینئر کو انجینئر جانتا ہے کہ کس کیٹیگری کا انجینئر ہے۔ اسی طرح تمام فنون میں سے فن والا ہی فن والے کو بہتر سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ پرانے ادوار میں غوث قطب ابدال اوتاد ہوتے تھے اور اس زمانے میں وہ غوث قطب ابدال اوتاد نہیں ہوتے۔ اس زمانے میں بھی غوث قطب ابدال اوتاد ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان جیسے مشہور و معروف کیوں نہیں ہوئے، یا ان جیسے کرامات کیوں ظاہر نہیں ہوئے کہ ہم اس کو پہچان لیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی مبارک کے دور میں بھی ان کے منکرین موجود تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بھی ان کے منکرین موجود تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بھی ان کے منکرین موجود تھے۔ ہر زمانے میں اولیاء اللہ کی منکرین موجود ہوتے ہیں، اور اسی زمانے میں اس کو پروموٹ یا لوگوں میں جب ان کی شہرت ہو جاتی ہے تو وہ ان کی مخالفت پہ اتر آ جاتے ہیں اور بڑے سارے لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، اللہ کے بندے ہاں اس زمانے میں موجود ہے، لیکن المیہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ ہم زندہ ولی کو، تابندہ ولی کو جو ظاہری حیات میں ہمارے پاس موجود رہتا ہے اس کے کوئی قدردانی نہیں ہوتے، ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ فلاں ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور وہی ولی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں، یار فلان اس طرح صاحب کرامت تھے، حیات میں ظاہری حیات میں ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے بلکہ ان کی مخالفت میں آ جاتے ہیں، اور جب وفات پا جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑے بڑے القابات بھی، اور یار فلان بھی ان کا کرامت تھا، اور یہ بھی ان کی کرامت رہی، یہ بھی ان کی کرامت۔ تو ہر زمانے میں غوث اور قطب موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے بے نہیں یہی سوال کسی اور بندے نے بھی پوچھا تھا، میں نے اسے ایک اور جواب بھی دیا ہے۔ اس زمانے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اگر کوئی مشکوک چیز دیکھتے، مشتبہ چیز دیکھتے تو وہ اس سے اجتناب کر لیتے تھے، اسے نہیں اپنایا کرتے ہوتے تھے۔
مثلاً بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے ان بزرگ اولیاء اللہ نے ان کو لوگوں نے تحفہ دیا ہے اور انہیں اس تحفے کو وہاں سے تو لیا ہے لیکن معاً کسی اور کو دیا ہے۔ آج کل ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے ایسے بندوں کو جو مریدین سالکین متوسلین یہ تحائف دیتے ہیں تو یہ کسی نے پتہ نہیں کروایا کہ یہ مشتبہ ہے، کہاں سے کما کے لائے ہو، کیوں کر کے کما لائے ہو، وہ ان کا تحفہ لیتے ہیں۔ بظاہر ظاہری شریعت غرائے محمدی میں تو اس بندے کے لیے تو جائز ہوگا، لیکن تقویٰ کا ایک عمل یہ ہے کہ تقویٰ والے بھی ہر چیز میں تقویٰ ہی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ اولا کی طرف جاتے ہیں، وہ رخصت پر عمل نہیں کرتے، وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ تو ان کی تحفے کو کبھی جانچ پڑتال نہیں کیا اور انہیں اس کا تحفہ قبول کیا۔ ایسے ہی کھانے پینے کے اشیاء میں، ایسے ہی لباس وغیرہ کے اشیاء میں، تو ان اولیاء اللہ کی جتنی عفت و پاکیزگی اور جتنی بھی انہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا، دیکھیں ان بزرگوں نے تو اس طرح بھی کیا ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ اٹھایا اور اسے اس کے باطن نے یہ کہا کہ یہ لقمہ مشتبہ ہے، اس نے کھانا ہی نہیں کھایا سرے سے، 2 دن بھی بھوکے رہے، 3 دن بھی بھوکے رہے، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو رب کائنات نے ان کو اتنا، اس کی تقوی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بڑا اجر، بہت نام، بہت عزت و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں چونکہ مشتبہات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس سے بچا جائے، تو اسی لیے اس زمانے کے اولیاء اللہ میں وہ کوالٹی جو ان اولیاء اللہ میں تھا وہ کم دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں اس زمانے کے اولیاء اللہ میں بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ غور سے اس کو دیکھیں اور غور سے ان کو پڑھیں گے تو پھر اس زمانے میں اللہ کی ایسی ولی ہے کہ رب کائنات نے اس کو بہت فوق مقامات عنایت فرمائے ہیں، بڑے درجات سے نوازا ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ عالم کو عالم جانتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے، انجینئر کو انجینئر سمجھتا ہے، تو ہم اگر کسی علم باطن کی طالب العلم ہو تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں ولی اللہ رب العزت کا کتنے مرتبے اور مقام پر ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔